السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار بھائی یہ خاص پیغام ہے، خاص کر محافل منعقد کرنے والی انتظامیہ کے نام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے جو انتظامیہ ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ، جن کو اگر وہ پورا کریں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر پورا نہ کریں تو وہ اسلام کا بھی مذاق بننے کا ذریعہ بن جاتی ہے محافل، اور اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر آتی ہے۔ غیروں کو محافل منعقد کرنے والوں پر اعتراضات کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور اس کی ذمہ دار بھی حقیقت میں انتظامیہ ہی ہوتی ہے، جو اہتمام کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں اور دوست احباب کو دعوت دے رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں دوستوں کا اپنا بھی، ان ساری انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محفل میلاد کو ہر طرح کے غیر شرعی کام ہیں ان سے وہ پاک کریں، صاف کریں، اور محفل میلاد کو منعقد کریں تو اس دائرہ کار کے اندر رہ کر منعقد کریں جس کی ہمیں اسلام، شریعت اور خود صاحب میلاد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، اور ہر طرح کے غیر شرعی کام سے محفل میلاد کو بچایا جائے۔ میں چند امور کی نشاندہی کرتا ہوں جس پر انتظام کرنے والے ہر بندے کو غور کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے درجے کی محفل ہو، چاہے بڑے درجے کا پروگرام اور اجتماع ہو، حتیٰ کہ کوئی جلوس بھی منعقد کر رہا ہے، اس جلوس کے اندر بھی یہ ساری چیزوں پر غور کیا جائے تاکہ ہر طرح سے پاک صاف ہو کر اور اعلیٰ انداز میں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر دیتے ہوئے اس کو ہم بجا لا سکیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ کسی بھی جگہ جو محفل منعقد ہو اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کی دف نہ بجانی چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی ڈھول کا، نہ ہی یہ جو آلات آ گئے میوزک کے، یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ ان سے پاک صاف ستھرے جو نعت کی محفل ہیں یا جو ذکر و اذکار کی جو پیچھے ساتھ ذکر و اذکار کر دی جاتا ہے نعتوں کے ساتھ، ان سے بھی محفل کو پاک رکھنا چاہیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور نعت خواں حضرات کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے، انتظامیہ ایسے نعت خواں کو دعوت ہی نہ دے جو دف پر یا اس طرح سے میوزک کے ساتھ جو نعتیں پڑھ کر وہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو عورتیں محفل کرتی ہیں، عورتوں کی محفل میں جو انداز اپنایا جاتا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر پر نعت پڑھتی ہیں یا تقریر کرتی ہیں، اور ان کی ویڈیو بنتی باقاعدہ جس میں وہ بے حجاب ہوتی ہیں اور ان کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ سب صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ محفل کر رہی ہیں، اس پاک نبی کے نام پر یہ محفل کر رہی ہوتی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے پاک قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے، سورہ الاحزاب آیہ مبارکہ نمبر 59، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو فرما دیجیے، اپنی پاک ازواج سے فرمائیں، پاک بیٹیوں سے فرمائیں، مومنہ ہر خاتون سے فرما دیں کہ جب بھی یہ باہر آئیں تو اپنے چہرے پر چادریں ڈال لیا کریں۔ تو اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب محفل کر رہی ہیں تو یہ بے حجاب ہو جاتی ہیں اور دوسروں کو موقع دیتی ہیں اعتراضات کرنے کا۔ ہم تو سمجھا رہے تھے وہ جو فلمیں ڈرامے کرنے والی اور بے حیائی فحاشی پھیلانے والی عورتیں، تو ان خواتین نے میلاد کے نام پر، نعت کے نام پر یہ سارا معاملہ شروع کر دیا، اور ان کو بلانے والے اور ویڈیو بنانے والے وہ سارے اس گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انتظامیہ کو اس پر غور کرنا ہوگا اور کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے یہ شریعت کا مذاق بنے اور پامال ہو جائے شریعت کا یہ ایک نقشہ بھی۔ پھر ایک بڑا میسج جو ہے اس میں وہ ہے، محفل میلاد میں وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اتنا لمبا نہ کیا جائے کہ جو فرائض نمازیں ہیں وہی رہ جائے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ساری ساری رات محفلیں لگی رہتی ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم آ کر لوگ سو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ جن کی نمازوں میں محافل ہوتی ہیں اور فرائض جو ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور محفل کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے، جس وجہ سے فرض سے بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو، فرض کو ترجیح دی جائے، محفل کو روکا جائے، فرائض ادا ہوں اور فرض کے بعد پھر محفل جاری رکھی جائے۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری، اس پر غور کریں۔ پھر ایک بہت بڑا اہم میسج ہے کہ محفل میلاد کے اندر جو خطیب بلائے جائیں وہ مستند عالم دین ہونے چاہیے، اچھے عالم دین ہوں جو لوگوں کے ایمان کی بھی اصلاح کریں اور اعمال کی بھی اصلاح کریں، صرف وقت پاس کرنے والے اور شعر و شاعری کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے والے نہ ہوں۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مستند علماء کو، اپنے ایریوں کے علاقے کے جو علماء ہیں ان کو بلائیں، قریب سے دور سے جہاں سے ممکن ہو، مستند عالم دین کا واعظ ہو، ان کا بیان ہو جو شان بھی سنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی تبلیغ بھی کریں گے۔ پھر ایک بڑا میسج ہے کہ محافل میلاد پر اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے، لوگوں کو آیا جاتا ہے کہ حصہ ڈالو،
اگر کوئی نہ دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ، یہ حصہ نہیں ڈال رہا۔ یہ دیکھیں حالات کے پیش نظر اگر کسی بھائی میں وسعت نہیں ہے تو اس کو ہرگز تنگ نہ کیا جائے، ہرگز نہ تنگ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ بھئی آپ شریک ہو جائیے گا، آپ کا آ جانا ہی ہمارے لیے وہ فخر کی بات ہو جائے گی اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ حالات کے پیش نظر یہ تنگی کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ پھر ایک بڑا ہی اہم کام جس پر توجہ رکھنی ہے کہ اگر جہاں محفل منعقد ہے اس کے آس پاس گھروں کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کے افراد ہیں جن میں کوئی بیمار ہے، واقعی عذر والے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کر جو آواز ہوتی ہے ساؤنڈ کی اس کو بھی مناسب کیا جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، جس وجہ سے وہ محفل سننے کے بجائے وہ الٹا محفل کے خلاف ہی ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو تکلیف دینا یہ تو ہماری محفل میلاد منانے کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھا جائے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ پھر جلوس جب منعقد ہوں تو ان میں بھی جو لنگر کی بے حرمتی ہوتی ہے، پھینکا جا رہا ہوتا ہے دور دراز سے ایسے جیسے جانوروں کو پھینک رہے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ جہاں اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں تو وہاں مینجمنٹ سسٹم کو درست کریں اور ہر ایک کے ہاتھ میں وہ تبرک یا لنگر جو بھی ہے اس کو تھمایا جائے تاکہ لنگر کی بے حرمتی نہ ہو۔ رزق کی بے حرمتی آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی۔ پھر جلوس کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ خاص طور پر یہ دیکھا گیا پچھلے چند سالوں میں، خواتین شامل ہو جاتی ہیں جلوس میں، اور بعض جگہ تو ایسی بھی ہیں جہاں اسپیشل کسی خاتون کو کرائے پر لایا گیا ہے اور اس کو سجا بجا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، لوگ محفل میلاد کے جلوس میں شریک ہو کر وہ اس عورت کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور اس کے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں اور ہر طرح کی بے ہودگی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور غیروں کو موقع مل گیا اس کو دیکھ کر بات چیت کرنے کا اور انہوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے، جبکہ حقیقت میں اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی انتظامیہ کی نااہلی ہے اور انتظامیہ کے اوپر یہ گناہ عائد ہوگا کہ ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں لے کر وہ آتے ہیں اور کیوں خواتین کو اجازت دیتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جن میں الحمدللہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ سارے سسٹم کو مینج رکھتے ہیں اور خواتین کو اس طریقے سے مخلوط ہونے سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس میں وہ توجہ دے۔ پھر بازار جو سجائے جاتے ہیں ان کے متعلق ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ بازار جب سجتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے سج دھج کر بڑے بن سنور کر خواتین دیکھنے کے لیے آتی ہیں، وہاں مرد بھی ہیں خواتین بھی آ رہی ہیں اور مخلوط ہو رہے ہیں، سارے مل رہے ہیں آپس میں، بے حرمتی بھی بے پردگی بھی ہو رہی ہے۔ اور میلاد کے جلوس کے نام پر جو چراغاں کیا گیا یا بازار سجائے گئے ان کو دیکھنے کے لیے یہ خواتین آئیں، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوئی اور وہ سارے کا سارا جو شریعت نے پاس رکھا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس ایریے کے علاقے کے افراد کی، تو خواتین کو اور ہر فرد اس پر دیکھے کہ جن جن گھروں کے خواتین ہیں وہ خود گھر والے افراد ہی خواتین کو ایسی جگہ پر نہ لے کر جائیں۔ بار بار اس پر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو پردے کا حکم دیا اس کا پورا پورا لحاظ رکھنا یہ لازم ہے۔ آج ہم میلاد منا رہے ہیں، ولادت کی خوشی ہو رہی ہے، اس ولادت کے موقع پر ہرگز شریعت کا مذاق نہ بنایا جائے، نہ شریعت کو پس پش ڈالا جائے، بلکہ شریعت کو آگے رکھ کر عمل کریں گے تو حقیقت میں میلاد کا مقصد پورا ہو جائے گا، آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد پورا ہوگا۔ پھر ایک بڑا میسج اس پر، راستوں میں اکثر محفل منعقد ہوتی ہیں، راستے کے دوران راستہ روک دیتے ہیں لوگ، تو اس وقت ذمہ داری ہے یہ انتظامیہ کی کہ ایسا راستہ جس میں گزرنے والوں کے لیے گزرنا ہی بند ہو جائے، فل راستہ بند ہو جائے، تو ہرگز اس طرح کے راستے پر محفل کا اہتمام نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر راستہ ایسا ہے تو اس کے دو طرفیں ہیں، اگر ایک طرف محفل منعقد ہوتی ہے انتظامیہ سے اجازت لے کر اور دوسری طرف کا راستہ اوپن ہے، آنے جانے والے اطمینان سے گزر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر راستہ ہی ایک ہے اور آنے والا اگر آتا ہے انجانے میں تو پھر اس کو راستہ بدل کر بہت زیادہ دیر اور وقت لگتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہوگا اس بندے کے لیے۔ وہ ظاہر خوش تو نہیں نہ ہوگا، محفل سے خوش ہوگا لیکن اس انداز سے خوش نہیں ہوگا۔ تو جہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ ساروں کو خوشی ہو وہاں اس طرح کے معاملات میں کسی کو تکلیف سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ محفل کو ان سارے سسٹم سے، ان ساری کمزوریوں سے وہ پاک صاف رکھیں تاکہ محفل میلاد کا اصل مقصد جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے آئے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی تبلیغ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و شان کے تذکرے کیے جائیں، آپ کے اسوہ حسنہ کی تبلیغ ہو، آپ کی ولادت پر جو کمالات ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ ہو، دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کمالات معجزات کا ذکر ہو۔ اس سے یقیناً ایمان پختہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں تازگی بھی آتی ہے اور آنے والی نئی نسل کو پتہ چلتا ہے
کہ ہمارا ایمان کس درجے پر جا کے درست سمت پر صحیح قائم اور دائم رہنا ضروری ہے، یہ الحمدللہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ چند جو چیزیں ہیں اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اللہ پاک کے فضل سے جو حقیقی مقصد ہے محافل کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ دیگر بھی کئی کام ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اپنے ایریوں میں دیکھیں، جو کام شریعت کے خلاف ہے اس کو بہرحال محافل میں یا جلوس میں سے ختم کرنا چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ سارا اہتمام ہو تاکہ اصل مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور انتظامیہ کو اس پہ عمل کی احسن انداز میں توفیق عطا فرمائے۔